الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. میں نے سن 1988 یہاں جمعے سے پہلے بیان کیا اس مسجد اس پر نہیں کرسی پر نہیں. امام صاحب کہاں کے مراد آباد کے ایک حجرہ بھی تھا ادھر اوپر ان کا وہیں سے ان کے ساتھ آیا تھا. اس کے بعد سے آپ اس میں آیا غالباً 37 سال ہو گئے ہوں. 88 کی بہرحال سب سے بہترین تعارف یہ ہے. آپ سن رہے تھے تعارف کرا دیجیے. میں نے کہا ضرورت نہیں, تعارف تو میں کرا دوں گا. ہم سب اللہ کے بندے ہیں. اس سے بہترین ہمارا کوئی تعارف. قدم قدم پر اللہ کی رحمت کے ہمارے پاس اپنی ذاتی خوبی کسی کے پاس کچھ نہیں. مال ہے تو اللہ کا دیا ہوا. جو کچھ بھی ہے وہ مادیت سے تعلق رکھتا ہو, معنویت سے تعلق رکھتا ہو, روحانیت سے تعلق رکھتا ہو, جس چیز سے بھی متعلق ہو, سب مالک کا. بندے کے پاس تو اپنی ذاتی خوبی کوئی ہے ہی. ذاتی خوبیاں جس کے پاس وہ صرف ایک جس کو اللہ وحدہ لا شریک لہ, جو سب کا خالق و مالک ہے, جو بالکل بے نیاز ہے, جو بالکل ایک دم صمد ہے. صمد یعنی صمد ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ سب اس کے محتاج, اسے کسی کی ضرورت, اس کو صمد ہے. تو یہ اللہ کی شان. ذاتی خوبی اگر کسی کے پاس ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کی سب جملہ صفات اس کی ذاتی ہے, کسی کی دی ہوئی نہیں ہے, باقی ہر ایک کے پاس. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا, اللہ نے بنایا. جن اس سے طاقتور ہے وہ اللہ نے بنائے. فرشتے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں, اللہ نے بنائے. فرشتے معصوم ہیں, اللہ نے بنائے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ جو حکم فرماتا ہے وہی وہ کرتے, اور اس کو کرنے میں کسی کام کو انجام دینے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہو. حکم ہو جائے زمین کو اٹھا کر لے جاؤ اوپر, پٹک کے والوں نیچے پٹ مارتے ہیں. اتنی طاقت اللہ نہیں. تو فرشتوں کے پاس جو اتنی خوبیاں ہیں, بالکل نور ہے, نورانی ہے, گناہ کا سوچ بھی نہیں کرتے. اللہ نے ایسے نہیں بنایا. وہ بھی کمال خالق کا ہے, اللہ کا. اللہ نے ان کو ایسا بنایا.
تو میں کہہ رہا تھا جس کے پاس جو بھی خوبی ہے، جو چیز بھی ہے، جو اچھی بات ہے، اس کا بدلہ اب بندے کے پاس اپنی ذاتی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کی تعریف کر، وہ دیکھے لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہونا چاہیے، تعریف اس کی نہیں ہو رہی ہے، مالک کی ہو، اسے فوراً اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے پاس جو کچھ بھی نہیں۔ ہر بچہ دنیا میں آتا ہے عموماً بول نہیں پاتا، میں عموماً اس لیے قید لگا رہا ہوں کبھی آپ کی سمجھ میں آپ وہ ذہن ادھر منتقل ہو جاوے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا، وہ تو اللہ کو، اسی لیے میں نے عموماً نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ مانگ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ خیر میں کہہ رہا تھا بندے کے پاس کوئی ذاتی کمالی صفت اپنی نہیں، کمزور ہے، جاہل ہے، جہالت کو ہٹایا تو اللہ نے، ایک دو حرف سکھایا تو اللہ نے، معنویت کی طرف آیا تو اللہ کی رحمت سے، جو کچھ بھی دیا اللہ نے دیا۔ بندے پر ہر وقت ضروری ہے اللہ کا شکر۔ کوئی اس کی تعریف کرے، اس کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، مالک کی، وہ چیز اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انسان کمزور ہے، خلق الانسان، کہیں اس کو فرمایا جہول ظلوم انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا جاہل ہے، بہت بڑا ظالم، اپنے اوپر ہی ظلم کرتا، سب سے زیادہ ظلم اپنے، اس کا فائدہ کسی اور چیز میں ہے، یہ دوسری طرف بھاگ۔ آپ دیکھیں گے انسان یہ اس کے جاہل ہونے کی، ظالم ہونے کی، فائدہ کیا میں ہے؟ مالک کو خوش کر، یہ ہے اصل، مالک کو خوش کر، مالک کو راضی کر، مالک کی فرما برداری کر، مالک کے سامنے آنکھوں بہا، سارے مسئلے حل، دنیا کی بھی آخرت کی۔ مالک کا دستور ہے جو بندہ مالک کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوسرے کے سامنے رونے نہیں دے، روز کے سامنے، یہ ہے تمہارے، جو اس کے سامنے جھک رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایسی حفاظت کرے گا، دوسرے کے سامنے جھکنا اللہ کو گوارا نہیں ہوگا، جھکنے نہیں۔ بندے کو چاہیے مالک کے سامنے جھک، مالک کے سامنے رو، مالک سے مانگ، مالک سے مانگنے والے کو دوسرے سے مانگنے کی نوبت نہیں ہے۔ یہ ہے اس کو اللہ سے مانگ۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بھی چاہیے اللہ سے مانگ، نمک ختم ہو گیا تو اللہ سے مانگ، جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا تو اللہ سے مانگ، اور جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا لے گا تو پھر ہاتھ پھیلتا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی، اپنے سامنے پھیلانے کی توفیق عطا فرما دی، دوسری جگہ پھیلانے کی نوبت نہیں۔ میں کہہ رہا تھا یہ چیزیں تھی انسان کے لیے کارآمد، مگر اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے، الٹے الٹے کا اکثر لوگ، حالانکہ فائدہ انہیں میں ہے جو بتائیں۔ دوستی کرتا ہے لوگوں سے، آج دوستی ہے کل کو ٹوٹ جا، کل کو دشمنی ہوتی، دیکھتے ہوں گے آپ حالات۔ آج پکا دوست ہے، کل کو سب سے بڑا دشمن کوئی سا، کتنے غلط کام کیے اس نے اولاد کے لیے، پتہ چلا
اولاد سب سے زیادہ نافرمان. کوئی بیٹا جس کے لیے رات دن اسے ایک کر رکھا تھا، اس کے ناک میں دم دے دیا. بہت سے حالات اس طریقے سے آتے ہیں، اپنے نقصان میں لگے. ارے تو وہ کر جس کا شریعت نے تجھ کو حکم دیا. بچے چھوٹے ہیں، اپنی گنجائش کے مطابق ان کی تربیت کر، باقی تمام نتائج اللہ کے حوالے کر دے، اور کسی کی دنیا کو ٹھیک کرنے کے چکر میں اپنی آخرت کو خراب. سب اللہ کی قربانی. اور اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، وہی تو وہ چاہے. ایک شعر ہے فقیر کا، کبھی کبھی ہم شعر بھی کہہ دیا. ہے کتنا روح پرور عشق تیری ذات سے یا رب، ہے کتنا روح پرور عشق تیری ذات سے یا رب، نہ اندیشہ جدائی کا نہ خطرہ بے وفائی کا. کسی سے دوستی کر لو، کر ٹوٹے، جدائی کی ہوگی، بے وفائی کی نوبت بھی ہے. اللہ سے بغیر بندے کی دوستی ہو جائے، اللہ کا ولی بن جائے. اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست. جو خدا کے دوست ہیں وہ ہیں ولی. جیسے حضرت مولوی مانوی، ہم تو باری پہ ہے شروع میں سے ایک دو شہر کے بعد. خدا کے دوست کو ولی، انہیں کو پھر اولیاء اللہ کے جماعت، اللہ کے دوستوں کی جماعت کو اولیاء. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں غمگین و رنجیدہ ہونے دے گا، اور نہ آخرت میں ان کے اوپر کوئی خوف کسی طرح کا کوئی خطرہ ہوگا. اطمینان، یہ ان کی شان ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دوستی اللہ سے، یہ دوستی ہمیشہ چلے. بہرحال میں نے کہا تھا انسان اور جیسے اللہ فرما رہا صحیح فرما، اللہ جو فرماتا ہم کو فرمایا. بہت بڑا جاہل، ہم تو جاہل ہیں، جاہل ہے. مالک نے فرمایا محبت میں فرمایا، حق فرمایا. انسان جاہل ہے، اور جاہل بھی بڑا جہول، مبالغے کا سیگا ہے. مولوی لوگ سب سے بچتے ہیں، کیا چیز ہے وہ مبالغہ. بہت بڑا جاہل، اور ظلوم کے معنی بہت بڑا ظالم. انسان بہت بڑا ظالم. ایک شعر ہے مثنوی شریف، وہ کہتے ہیں رو بہے کے ہست اورا شیر پشت، بشکند کلا پرنگا پشت. فارسی اشعار. لومڑی آپ جانتے ہیں نا، لومڑی بڑا جانور ہے، گیدڑ جیسا، بڑا چالاک شمار ہوتا ہے، اور چالاک. لومڑی کی اور چیتے کی پکی دوستی. لومڑی کی اور چیتے کی. چیتے نے کہا لومڑی سے آج سے میری تیری دوستی پکی. اب لومڑی کا دماغ عرش آدم پر گئی، چیتے سے دوستی نہیں، چیتے سے نہیں، شیر سے. شیر سے دوستی. رو بہے کے ہست ہوا شیر پشت. شیر نے کہا میری تیری پکی دوستی. دماغ عرش آدم پر. چیتا وہاں کو گزر رہا ہے. چیتا بھی بہت بہادر، مگر شیر تو شیر ہی. شیر گزر رہا ہے، لومڑی کہتی ہے اے کون جا رہا ہے، سیدھا سیدھا چل، نہیں تو مکہ مار کے تیرا جبڑا توڑ دوں گی، تیرا کپڑا توڑ دوں.
کون کہہ رہی ہے؟ لومڑی، معمولی سا۔ چیتا چاہے تو ایک پنجہ مار کے اس کو بالکل چورے چورے کر دے، لیکن اسے ڈر ہے اس کی دوستی سے، چپ چاپ چلا جاتا۔ کیوں؟ اگر مار دیا تو شیر آئے گا فوراً، میں اس سے مقابلہ نہیں کرتا۔ وہی وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کمزور، بالکل حق فرمایا، بہت کمزور۔ اللہ نے فرمایا بہت بڑا جاہل، بہت بڑا ظالم، باقی ایسے ہی ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر نظر کرم فرما دے، پھر کون مقابلہ کرے گا اس سے؟ لومڑی سے چیتا۔ انسان تو بہت کمزور ہے، جن کے سامنے، شیطان کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، لیکن مالک الکل، خالق الکل، سب کا مالک، سب کا خالق، سب کا رازق، اسی نے پیدا کیا، کمزور بنایا، اسی نے پیدا کیا اس کو ظالم جاہل کا، ظلوم جہول کا، صحیح فرما، مگر نظر عنایت فرما، ایسی رحمت فرمائی کہ اپنی زمین کی خلافت فیصلہ کر دیا۔ زمین کی خلافت انسان، جنات موجود ہے پہلے، معصوم فرشتے موجود ہیں، ان کے لیے نہیں، ابھی پیدا بھی نہیں کیا، آدم کو پہلے سے بتا دیا، اب فرشتوں کو ہم اپنا ایک خلیفہ پیدا کریں، زمین کی خلافت دوں گا۔ فرشتوں نے کہا کہ پہلے جن تھے یوں کیا انہوں نے، یہ بھی ایسے ہی کرے گا، جو کراؤ ہم جانتے ہیں تم نہیں۔ فرشتے کا شیطان فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اس زمانے میں، اس کی لمبی تفصیل ہے، بس اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے، وہ اس زمانے میں فرشتوں کے ساتھ، ورنہ وہ فرشتہ نہیں، وہ ایک جن ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ ایک جن ہے لیکن اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی، تو وہ شیطان بنا، شیطان کہہ رہا ہے، ورنہ ہے وہ جن، فرشتوں کی جنس سے نہیں ہے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، جن آگ سے پیدا، انہی میں سے شیطان۔ بعض لوگ کہتے ہیں سارے جنوں کا باپ، یہ بھی نہیں، تو وہی ہے جو اللہ فرما رہا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان جن کی قوم میں سے، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی، فرشتوں کے ساتھ رہتا۔ اللہ نے کہا اچھا بلا لیا سب کو، فرشتوں کو سب ہے، شیطان بھی، بتاؤ بھائی یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ کہا فرشتوں، اے رب ہمیں کیا پتا، ہم تو صرف وہ جانتے ہیں جو تو ہمیں بتا دے، ہم نہیں جانتے، اے رب تو پاک ہے، پاک پروردگار ہے، تو مقدس ہے، پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں تم یہ کہہ رہے ہو، اچھا اب ہم تمہیں دکھاتے ہیں آدم کہ جی تو بتا۔ حضرت آدم کو اللہ نے سکھا ڈال دیا اس کے دل میں سب، حضرت آدم کی تقریر شروع ہو گئی، جیسے ماں کی باتیں سب بتا دیا۔ حضرت آدم کی یہ قابلیت دیکھ کر فرشتے بھی احساس کرنے لگے، یا اللہ یہ کیسا بندہ بھی پیدا ہوا، یہ تو سب وہ چیزیں بتا رہا ہے ہم نہیں جانتے۔ وہ فرشتے کہتے جان جبھی تو جانو گے جب اللہ سکھا گے، ابھی نہیں سکھایا، اس کو سکھا دیا، بتا دیا۔ اب اللہ کو ظاہر کرنا تھا، دیکھ لیا میرا خلیفہ، دیکھ لیجیے
ہاں جی یہ تو بہت قابل ہے، سجدہ کرو سبھی سے. تمام کے تمام فرشتے سجدے فوراً. فرشتوں کا کام ہوئی، حکم ہوتے ہی تک کوئی تک. کیوں؟ معصوم نورانی ہے، کوئی عیب ان کے اندر نہیں، طاقت اللہ نے خود. شیطان بھی ساتھ میں ہے، شیطان نے نہیں کیا، بس ہو گیا تباہ ہوگا. تو وہی سے بتا کہ میں بچہ کا ٹھیک ہے، ایسے کہہ رہا ہے نکل جا. خیر دیکھو انسان کے پاس کچھ ایک کمزور ہے. اللہ فرما رہا حق جو فرمائے گا حق، اللہ جو فرما دے، دین جو فرما دے وہ. دین کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ، یہ تو ہو، ورنہ دین کی بات کبھی حق سے ہٹ کر نہیں ہو. وہ تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو دی ہے. کتاب میں کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہو سکتا ہے وہ بندہ سمجھ نہیں پا، جب سمجھ لے گا حالت بدل جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے کہ سمجھ لے، ورنہ وہاں غلطی نہیں ہوگی. تو اللہ کا کلام، دین اللہ کے قانون کو کہتے ہیں. اللہ کے قانون میں غلطی کیسے ہو؟ بندے کا کام پڑا. اس لیے ہمارے اعمال میں غلطی ہوگی، ہماری سمجھ کے حساب سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے قانون میں، اللہ کے کلام میں کوئی غلطی بالکل نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے ہمارے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو جائے، وہ یہ ہو سکتا ہے، اللہ کے کلام میں نہیں ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کمزور سے انسان کو معصوم فرشتوں سے سجدہ کرایا. سب نے سجدہ، سب فرشتوں نے کیا، شیطان نے انکار. تن تو پیدا ہوا مٹی سے، ویسے دم تو اس میں ہے نہیں، جان تو اس میں ہے نہیں، میں کروں گا سجدہ کیا نہیں کہ اچھا تھی. وہیں سے دشمنی چلتی. وہ ہر وقت چاہتا ہے کہ انسان کو کرو. یہی کوشش رات دن. بندہ سو رہا ہے وہ نہیں سو رہا، وہ ہر وقت ایسی چیزوں میں غلط راستے پہ ڈال، غلط لوگوں سے ملا دے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، ساری تاریخ اب سے لے کر جہاں سے دنیا کی ابتدا ہوئی ہے وہاں تک پہنچ، جتنے بگڑے ہوئے خراب گندے لوگ آپ کو ملیں گے تاریخ میں، ان کا بروں کی جماعت سے واسطہ، مصاحبت، صحبت، دوستی، کنیکشن، تعلق رہا. وہاں سے وہ برباد غلط سوچ. اور جتنے لوگ بھی تاریخ میں آپ کو ملیں گے کامیاب، کسی سمجھدار، دیندار، اللہ والوں کی، مخلصین کی جماعت سے اس کا واسطہ پڑ گیا. وہاں سے وہ روشن ہیرا کنچن بن گیا، چمک گیا. جتنے بگڑے ہوئے ملیں گے بری صحبت کا نتیجہ ملیں گے، اور جتنے کامیاب ملیں گے تاریخ کے اندر وہ کسی صحبت صالحین کا اثر کہیں سے کہیں. صحابہ کرام کو دیکھ لو، انبیاء کے علاوہ کوئی جماعت ہوئے زمین پر ایسی نہیں. اتنے کامیاب کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں قیمتی ہیرا بھیجا ہے. وہ ایسا قیمتی ہیرا ہے کہ اس کے آس پاس اتنا قیمتی کوئی ہیرا اللہ کی مخلوق میں ہے ہی. اس ہیرے کو خاتم المرسلین، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے کائنات کا سب سے قیمتی. تمام رسولوں کا سردار، پوری انسانیت کا سردار، اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے افضل و برتر، جس کو میں کہہ رہا ہوں
کائنات خداوندی کا سب سے قیمتی ہیرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہیرے کی صحبت میں رہے ہیں صحابہ کرام۔ اس کی وجہ سے ہیرے کی صحبت میں رہ کر یہ بھی قیمتی ہیرا بنتا ہے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، نکموں کے پاس بیٹھیں گے نکما بنے گا، چور کے پاس بیٹھیں گے چور بنے گا، اور صالحین کے پاس بیٹھیں گے نیک بنے گا، صالح بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے حکم فرمایا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو تقوی کی جستجو میں تلاش میں لگو، اور آسان طریقہ بتا رہا ہوں، کیا نیک صلحاء صادقین سچے لوگوں کی صحبت، ان کے پاس ان کی آسان ہو جائے گے تمام مسئلے۔ جیسے صحابہ اتنی بڑی جماعت ہے، کیسے مخلص لوگ، ایسی مخلص جماعت روئے زمین پر نہیں، انبیاء کی جماعت کی حلق جیسے صحابہ کرام، اثر اس کا پڑتا ہے۔ واقعہ سناتا ہوں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی، اور ایسے شہر میں ہیں جس کو بہت پہلے سے عروس البلاد کہا، جانتے ہیں نا بھائی، بمبئی کا دوسرا نام عروس البلاد۔ اور پڑھے لکھے لوگ، علامہ اقبال کا نام سنتے ہیں نا، لکھتے ہیں پڑھتے ہیں، تاریخ میں دیکھا، بہت اچھا شاعر۔ لیکن ان کے اشعار میں آپ دیکھتے ہوں گے عام طور سے ملا ملا جی ملا ملا جی ملا، عام طور سے یہ الفاظ ملے، اور زیادہ معتقد بھی نہیں تھے، بس ملا، اچھوں پر تنقید بھی کی۔ اگر وہ کسی عالم سے متاثر ہوئے ہیں، بس وہ ایک شخص، ان کو کہتے ہیں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ، جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور شیخ حدیث، بہت بڑے علامہ انور شاہ کشمیری۔ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے کہ حضرت لاہور تشریف، مولانا انور شاہ کشمیری، وہاں ان کے ساتھی نے ان سے کہا بھائی ایک بڑے عالم، بڑے بزرگ، بڑے محدث آئے ہیں، چلو۔ اب انہوں نے اپنے انداز پر جانے سے منع کیا، میں نہیں جاتا مطلب کے پاس، کہ ایک پیسے کی خاطر عدالتوں میں سنا، کچہریوں میں وکالت کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہو، اللہ والے کی صحبت میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ خیر، دوست کے کہنے سے تیار گئے، وہاں دیکھا، وہاں حضرت کے شاگرد علاقے کے سب گردن جھکائے سوال کر رہے ہیں، شاہ صاحب کا جواب دے، جو بھی شاگرد سوال کر رہا ہے فلاں کتاب میں یوں لکھا، فلاں ایسے ہی ہوا کرتا، بہت بڑے آدمی۔ انہوں نے بھی ایک سوال، اقبال، علامہ صاحب نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا نیوٹن نے تو یوں لکھا، علامہ صاحب نے جواب دیا نیوٹن نے جو لکھا ہے اس سلسلے میں اس نے دیانت سے کام نہیں لیا، وہ حافظ عراقی کے رسالے سے نقل کر کے لکھا ہے اور اس کو اپنی تحقیق بنا کر کے پیش کر دیا ہے، یہ دیانت کے خلاف ہے، یعنی اس کے اوپر صاحب نے اس سے مسئلہ لگاؤں، پہلے کسی عالم نے ان کی بات کی تردید۔ خیر، جب باہر نکلے تو اس سے کہنے لگے بھائی آدمی تو پڑھا لکھا ہے، بہت بڑے آدمی تھے علامہ۔ اقبال نے بھی کہا اپنے دوست سے بھائی آدمی تو پڑھا لکھا ہے۔ اگلے دن پھر کہنے لگا اقبال صاحب اپنے دوست سے چلو پھر چلتے ہیں،
پھر گئے، پھر کوئی منظر، طبیعت مانوس، شاہ صاحب کو آگے اور بڑی تعریف۔ پھر جب ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے تو دل میں ایک ایسی نورانی، ایک چمک، ایک تجلی، کچھ صفائی، کچھ ستھرائی ایسی پیدا ہوئی، اور ایسا ایک جذبہ سا تھا طبیعت کے اندر، نکھار کا اور تزکیے کا اور تطہیر کا، ایک طبیعت بے چین ہو گئی، مزاج بدل ڈالا۔ جب وہ کیفیت انہوں نے اپنے اندر محسوس کی تو کیا ہو گیا؟ وہ ان کی صحبت کا، علامہ انور شاہ کشمیری کی صحبت کا اثر تھا۔ اس وقت انہوں نے کچھ شعر کہے تھے، شعر تو سنے ہوں گے آپ نے، پڑھے بھی ہوں گے، لیکن اس موقع پر کہا تھا۔ شعر ہیں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے دل، نہ پوچھ ان خلقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے۔ یہ اقبال جو اس مقام پر، اور ایک دم اندازی گفتگو جو بنا، وہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کی صحبت کا اثر۔ پھر تو کہتے ہیں شعر کہنے کی نوبت ہی نہیں آتی، زبان سے نکلتا۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے عدل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اقبال ہی کا اس انداز سے شعر ہے، ورنہ اس سے پہلے اس طرح کے اشعار نہیں تھے ان کے تعلق سے پہلے۔ جب کوئی آدمی کسی ہیرے کے پاس لگے گا، اس کی صلاحیت مزید نکھر کے ساتھ، اقبال کی اندر صلاحیت تھی۔ جب قیمتی آدمی ملا وہ صلاحیت بھی نہیں، اور ان کی قابلیت نے ان کو صحبت کی وجہ سے مقام مقبولیت میں پہنچا۔ اتنی عزت کے ساتھ لوگ ان کا نام لیتے، ان کے اشعار کو پیش کرتے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبت۔ یہ بڑی مؤثر چیز ہے۔ تو دیکھو انسان کو اللہ نے کمزور فرمایا ہے، حق فرمایا، ظلم فرمایا ہے، اور جاہل پر حق فرما، مگر رحمت دیکھیے کمزور سے انسان کے اوپر جب کرم فرمائی کی، مسجود ملائکہ، زمین کی خلاف اس کو ادا۔ اس لیے ہمیں ہر موقع پر اپنے مالک کی شکر گزاری، اطاعت شیاری، فرما برداری اختیار کرنی چاہیے۔ کوئی ہمیں کچھ کہے، ہمارے مالک کا شکر و احسان، بھائی شکر ادا کرو ماں، ہم تو جانیں۔ جب وہ ستاری کا معاملہ فرما دیتا ہے پھر تعریف کروا، اور گناہوں کو کھول دے کوئی تعریف نہیں کرے گا۔ اللہ کی شان ستاری۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اسے راضی کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ وہ راضی ہو گیا، ساری دنیا ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں۔ اللہ ناراض ہو گیا تو ساری دنیا تو خاموش وہ خوش ہونے سے رہی۔ بالفرض اگر خوش ہو بھی جائے، اس کام کی مالک تو ناراض ہے، یہ ساری دنیا آپ کی دوست بن کر آپ کو کامیابی کے مقام تک نہیں پہنچا۔ تو ایک ہی منزل ہے کام کی، مالک کو وہ راضی ہو گیا بس کامیاب۔ اور جب بندہ فقط مالک کی رضا میں رہے گا، اللہ کے نیک بندے خود ہی اس کے ساتھ، اور جو خدا کے باغی ہیں وہ ناراض ہوں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، کوئی تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے بندے کو اپنے مالک سے جڑنا چاہیے،
اور مالک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ کر رہنا چاہیے۔ آپ کی سیرت، آپ کی سنت کی پیروی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا زینہ اور ذریعہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری وہ اللہ ہی کی فرما برداری ہے، اور اللہ کی فرما برداری وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ اللہ خود فرمانا ہے میرے حبیب کی اطاعت کرو، وہ جو کام کرنے کو کہیں وہ کرو، جو میرا حبیب منع کر دے اسے روکو۔ اور جب تم دیکھو بندہ اس کام کے اندر مبتلا ہے، اللہ جس سے منع کر رہا، تو پھر وہاں جانے سے گریز احتیاط کرو، وہ تو ناجائز کاموں کے اندر لگا۔ بہرحال بات میں نے وہ مختصر رکھی ہے، وہ غیر مرتب رکھی ہے، مگر وہ رکھی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں بس یہ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، وہاں ہمیں جانا ہے، اور موت کے سفر سے گزر کر اس کے دربار میں حاضری ہونی ضروری ہے، اور جو کچھ ہم کر کے جائیں گے اس کی سزا جزا ہمارے سامنے۔ ان سب باتوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا، اب اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ پتہ نہیں کتنی باقی ہے، جو گزر گیا اس کو تو بندہ عام طور سے جانتا ہے، کتنی باقی ہے کچھ پتہ نہیں، جانتا ہے وہاں جا رہا ہوں، اطلاع آتی ہے، سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش ہماری ہونی چاہیے، اور حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت اور عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا